السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ عالمی اثر و رسوخ کی حامل سائنسی اور تکنیکی جدت رازی کی نئی ہائی لینڈ کی تعمیر کو تیز تر کیا جائے، شی جن پنگ۔ مصالحت اور پسپائی کا راستہ جبر کرنے والے کو مزید جبر کا موقع فراہم کرے گا، وانگ ای۔ تقریباً 60% امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکی معیشت کو خراب کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 29 اپریل کو سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے شنگھائی میں اپنے معائنے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ شنگھائی سائنسی اور تکنیکی جدت رازی کے بین الاقوامی مرکز کی تعمیر کا تاریخی مشن انجام دیتا ہے، اور ہمیں عالمی اثر و رسوخ کی حامل سائنسی اور تکنیکی جدت رازی کی نئی ہائی لینڈ کی تعمیر کو تیز تر کرنا ہوگا۔ شی جن پنگ ماڈل انوویشن سینٹر کے معائنے کے لیے شنگھائی پہنچے تھے، جو کہ شنگھائی میں مصنوعی ذہانت کے بڑے ماڈلز کے لیے ایک پیشہ ورانہ انکیوبیشن اور تیز رفتار پلیٹ فارم ہے، جہاں 100 سے زیادہ کاروباری ادارے موجود ہیں۔ شی جن پنگ نے ویڈیو کلپس کے ذریعے شنگھائی میں مصنوعی ذہانت کی صنعت کی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کیں، متعلقہ انٹرپرائز پروڈکشن اور آپریشن کا تعارف سنا اور شنگھائی میں مصنوعی ذہانت کی فعال ترقی کے عملی نتائج کو سراہا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین مکمل صنعتی نظام کا حامل اور ڈیٹا کے وسائل سے مالا مال ملک ہے، جہاں مارکیٹ کے مواقع اور مصنوعی ذہانت کی ترقی کے وسیع تر امکانات موجود ہیں۔ ہمیں پالیسی سپورٹ اور ٹیلنٹ کی تربیت کو مضبوط بناتے ہوئے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ بڑے ماڈل کے صنعتی نظام کے ذریعے مصنوعی ذہانت کی صنعت کو ترقی دینے کے کامیاب تجربے کا جائزہ لیتے ہوئے ریسرچ اور تحقیق پر مزید زور دینا ہوگا، اور مصنوعی ذہانت کی ترقی اور حکمرانی کے تمام پہلوؤں میں سر فہرست رہنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ رول ماڈل کا نمونہ پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت ایک جوان شعبہ بلکہ نوجوانوں کا شعبہ بھی ہے۔ چینی قوم کی عظیم نشاط ثانیہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہماری امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ 29 اپریل کو چین کے صوبہ لیاوننگ کے شہر لیاؤ جانگ کے ایک ہوٹل میں آگ لگی۔ دوپہر 2 بجے تک حادثے میں 22 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو چکے تھے۔ حادثے کے بعد سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چینی صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ زخمیوں کا علاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور جلد از جلد حادثے کی وجہ معلوم کر کے قانون کے مطابق ذمہ داروں کو سنجیدگی سے سزا دی جائے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ یوم مئی کی تعطیل کی آمد ہے اور تمام خطوں اور متعلقہ محکموں کو حفاظتی ذمہ داریوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرنا چاہیے اور بڑے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے بھی حادثے پر اہم ہدایات دیں۔ صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کی اہم ہدایات کے مطابق چین کی وزارت ایمرجنسی مینجمنٹ نے ہنگامے سے نمٹنے کی رہنمائی کے لیے ایک ورکنگ گروپ حادثے کی جگہ روانہ کیا۔ اس وقت جائے وقوع پر ریسکیو کا کام جاری ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 28 اپریل کو چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ریو ڈی جنیرو میں برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے دوران کثیر الجہتی پر قائم رہنے اور کثیر الطرفہ تجارتی قوانین کے تحفظ کے بارے میں چین کے موقف کی وضاحت کی۔ وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ کثیر الجہتی نظریہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی نظم کی بنیاد ہے، جبکہ اتحاد اور تعاون بین الاقوامی برادری کا سب سے بڑا مشترکہ مقصد ہے، لیکن چند انفرادی ممالک کا دنیا کے بارے میں تصور شدید طور پر غلط ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یک طرفہ پسندی کی راہ میں اپنے مفادات کو اولویت دیتا ہے اور اپنے مفادات کو بین الاقوامی عوامی مفادات سے بالا تر رکھتا ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی نظام عالمی استحکام اور خوشحالی کی بنیاد ہے، لیکن امریکہ اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے کے باوجود اب اس کی مخالفت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، طاقتور کی حکمرانی کا جنگل کا قانون کھل کر سامنے آیا ہے۔
جبر اور غنڈہ گردی کو اب کسی نقاب کی ضرورت نہیں اور بین الاقوامی تعلقات کی ترقی کی بنیاد مستقل خطرے میں ہے۔ وانگ یی نے زور دیا کہ کثیر الطرفہ تجارتی قوانین کا تحفظ اس وقت سب سے اہم فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کی اصل روح باہمی تکمیل اور باہمی مفاد پر مبنی فتح ہے، نہ کہ اس حساب کتاب میں کہ کون فائدے میں اور کسے نقصان ہو رہا ہے، اور نہ ہی اسے ذاتی فائدے کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے طویل عرصے تک آزاد تجارت سے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اب وہ اپنے مالی فائدے کے لیے ٹیرف کو سودے بازی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر اس وقت تمام ممالک خاموش رہے، پسپائی اور مصالحت کا راستہ اختیار کیا، تو یہ صرف اور صرف جبر کرنے والے کو مزید جبر کا موقع فراہم کرنا ہوگا۔ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں چین کی خدمات کی کل برآمدات اور درآمدات کا حجم 1974.18 بلین یوان رہا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 8.7% زیادہ ہے۔ اس میں برآمدات کا حجم 12.2% اضافے کے ساتھ 835.15 بلین یوان تھا، جبکہ درآمدات 6.2% اضافے کے ساتھ 1139.03 بلین یوان رہیں۔ نالج انٹینسٹیو سروسز پر مبنی خدمات کی تجارت میں مسلسل اور صحتی خدمات کی برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دریں اثنا چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین میں سماجی لاجسٹکس کا کل حجم 91 ٹریلین یوان تھا، جو کہ سال بسال 5.7% زیادہ ہے۔ اس میں صنعتی مصنوعات کے کل لاجسٹکس حجم میں سال بسال 5.9% اضافہ ہوا، جو کل سماجی لاجسٹکس حجم کے 80% سے زیادہ ہے۔ 29 اپریل کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکی بوئنگ کمپنی کے طیارے کی چین سے امریکہ واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے محصولات کے بے جا استعمال کی وجہ سے عالمی صنعتی اور سپلائی چین اور بین الاقوامی فضائی نقل و حمل کی مارکیٹ شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے چین کی متعلقہ ایئر لائنز اور خود امریکہ کی بوئنگ کمپنی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ چین معمول کے کاروباری تعاون کو انجام دینے میں دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کی حمایت جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ چین کو امید ہے کہ امریکہ کاروباری اداروں کی آواز سنے گا اور کاروباری اداروں کی معمول کی تجارت اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کے لیے مستحکم اور قابل توقع ماحول پیدا کرے گا۔ 29 اپریل کو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے پریس کانفرنس میں امریکی سیکرٹری خزانہ کے چین سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیرف جنگ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی تھی۔ اگر امریکہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو اسے دباؤ ڈالنا بند کرنا ہوگا اور مساوات، باہمی احترام اور باہمی مفاد کے اصولوں پر چین کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ چین نے بارہا واضح کیا ہے کہ ٹیرف اور تجارتی جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ CNN کی جانب سے کرائے گئے ایک تازہ سروے کے مطابق 59% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کی معاشی حالت کو مزید خراب کیا ہے، جبکہ مارچ میں 51% کی شرح سے افراد کا یہی خیال تھا۔ سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ زیادہ تر امریکی ملک کی معاشی حالت سے غیر مطمئن ہیں۔ 60% باشندوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے علاقوں میں روزمرہ زندگی کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، اور صرف 12% نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے قیمتوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مقامی وقت کے مطابق 29 اپریل کو اسپین کی پاور گریڈ کمپنی نے کہا کہ ملک بھر میں 99% سے زیادہ بجلی کی سپلائی بحال ہو چکی ہے، لیکن بجلی کی اس کمی کی وجہ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ پرتگال کی قومی توانائی گریڈ کمپنی کے اعداد و شمار کے مطابق پرتگال کے 6.5 ملین گھرانوں میں سے تقریباً 6.2 ملین گھرانوں کو رات کے وقت بجلی بحال ہو گئی، جبکہ 3 لاکھ گھرانوں کو ابھی تک بجلی فراہم نہیں ہو سکی۔ پرتگال اور اسپین میں 28 تاریخ کو بڑے پیمانے پر بجلی کے بریک ڈاؤن کا واقعہ پیش آیا۔ پرتگال کے وزیر اعظم لوئس مونٹیگرو نے رات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بجلی کی بڑی کمی اسپین کی پاور گریڈ میں وولٹیج کے اچانک بڑھنے سے متعلق ہے، لیکن وجہ نامعلوم ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔